السلام علیکم، میں حیدر سعید۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھا کر بنا رہا ہوں۔ میں خان صاحب کے ساتھ بچپن سے ہوں، 2009-10 کے قریب سے۔ خان صاحب نے جو پہلا جلسہ کیا تھا اسلام آباد میں، تو اس پہ میں شرکت کی تھی۔ 2013 کے الیکشن، تب میں نے پہلا ووٹ خان صاحب کو ڈالا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جس طرح ان لوگوں نے بدترین ریگنگ کی تھی الیکشن 2013 میں، تو خان صاحب نے اس کے باوجود بھی کچھ بھی تشدد کی طرف نہیں گئے۔ خان صاحب کی پاپولیرٹی اس وقت بھی پیک پہ تھی اور ابھی پیک پہ ہے۔ تو خان صاحب نے ہر وقت پرامن احتجاج کیے ریگنگ کے خلاف، جو ایک جمہوری ملک میں آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ ایک پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ احتجاج ہوتے رہے لیکن کچھ بھی عمل نہیں کیا گیا۔ خان صاحب نے کہا یہ حلقے ہیں، آپ 4 حلقے کھولیں تو اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر خان صاحب نے 2014 ایک دھرنے کا اعلان کیا۔ خان صاحب نے ریڈ زون میں دھرنا دیا، تو میں 100 دن کے قریب اس دھرنے پہ جاتا رہا کہ خان صاحب نے کبھی اس دھرنے میں کوئی انتشار والی بات کیا۔ خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آؤ سپریم کورٹ پہ حملہ کریں۔ خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آؤ وزیر اعظم ہاؤس پہ اٹیک کریں یا پریزیڈنٹ ہاؤس پہ اٹیک کریں، پارلیمنٹ پہ اٹیک کریں۔ خان صاحب نے یہ نہیں کہا۔ خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پتھراؤ کرو۔ خان صاحب نے کہا ہم نے پرامن طریقے سے یہاں پہ اپنا دھرنا تب تک جاری رکھنا ہے جب تک ہمارے مطالبات ہیں وہ سننی نہیں جاتے۔ تو تقریباً 30 اگست 2014 بدترین شیلنگ کی گئی، 2 پی ٹی آئی کے بندے شہید ہوئے، لیکن پھر بھی خان صاحب اس وقت بھی پرامن رہے۔ کیوں؟ تاکہ ملک کو خون ریزی سے بچایا جائے۔ پھر آتی ہے 30 نومبر 2014، اسلام آباد کی تاریخ میں اس وقت سب سے بڑا اجتماع تحریک انصاف نے خان صاحب کی قیادت میں ریکارڈ کرایا۔ ریڈ زون میں ہر طرف بندے ہی بندے تھے۔ خان صاحب اگر انتشار والے ہوتے تو خان صاحب اس مجمع کا رخ پارلیمنٹ کر سکتے تھے اور اسی وقت حکومت گروا سکتے تھے، لیکن خان صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ پھر خان صاحب نے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی کال دے دی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں 16 دسمبر کو آرمی پبلک سکول کا ایک بہت بڑا سانحہ کروا دیا گیا، تو 17 دسمبر کو خان صاحب نے دھرنا ختم کر دیا۔ اس وقت پروٹیسٹ میں لوگ زیادہ آتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلا کرتے تھے، لیکن خان صاحب نے ملک کو ترجیح دی۔ خان صاحب اپنی سیاست کو چمکانا چاہتے تو خان صاحب پیچھے نہ ہٹتے۔ خان صاحب آل پارٹی کانفرنس میں بھی بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ، صرف اور صرف ملک کی بقا کی خاطر۔ 2016 میں بھی خان صاحب نے احتجاج کیے کہ جس طرح پیناما لیکس ہوئی، تو خان صاحب نے تب بھی احتجاج کیا اور ان لوگوں نے خان صاحب کے گھر نظر بند کر دیا، خان صاحب کو نظر بند کر دیا گیا تھا۔ تو پھر جیسے سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کیس لیتے ہیں، تو 1 نومبر کو خان صاحب نے ایک ریلی کا اعلان کیا گیا تھا، وہ ریلی کال آف کر دی گئی تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو، انتشار نہ ہو، کیونکہ سپریم کورٹ بیچ میں گھس گئی کہ 2022 سے 2023 تک کے جو حالات ہیں، جس طرح خان صاحب کی ایک چلتی حکومت 9 اپریل 2022 کو رات 12 بجے گھر بھیج دی گئی، تو اس سے اگلے دن 10 اپریل 2022 کو خان صاحب نے کال دی۔ پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے۔ خان صاحب انتشار پسند ہوتے تو خان صاحب کہتے میری حکومت گئی ہے تم ان کو بھی نہ چھوڑو، لیکن خان صاحب نے ایسی کوئی کال نہیں دی۔ خان صاحب نے کہا ہم پرامن رہیں گے۔ پورا سال خان صاحب پرامن رہے۔ پھر باری آئی 25 مئی کی۔ خان صاحب نے 25 مئی کو ایک بہت بڑا لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا جو پشاور سے نکلا۔ تو پشاور سے جب نکلے تو رات جلدی پہنچ گئے تھے خان صاحب، لیکن 13 سے 16 گھنٹے ٹول پلازے سے سنٹورس تک آنے کے لگے۔ خان صاحب کو جب علم ہوا اس بات کا کہ ڈی چوک میں ایک خون کی ہولی کھیلی جائے گی، خون ریزی کا خدشہ ہے، خان صاحب اس وقت بھی پیچھے ہو گئے۔ خان صاحب کو جھوٹ بولا گیا کہ 7 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ خان صاحب کے احتجاج اس لیے تھے کہ آپ لوگوں نے انلیگل طریقے سے میری حکومت گھر بھیجی ہے، آپ کی حکومت انلیگل ہے، تو آپ لوگ الیکشن کریں۔ تو خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، 7 دن دیے لیکن تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔
لیکن خان صاحب اس وقت بھی اس ملک کو بچانے کی خاطر خان صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ 26 مئی بہت بڑا اپرچونٹی تھی، اگر کوئی سیاستدان ہوتا اس کو اویل کر سکتا تھا، لیکن خان صاحب ایک لیڈر ہیں، خان صاحب عوام کو نہیں مروانا چاہتے تھے۔ پھر 21 اکتوبر 2022 کو خان صاحب کو نااہل کر دیا گیا، ہم بھی احتجاج میں شامل تھے۔ تب بھی خان صاحب نے ایک ویڈیو پیغام تھا جو جاری کرنا تھا کہ آپ لوگوں نے احتجاج جاری رکھنے، لیکن جو ہی خان صاحب کو پتہ چلا کہ حالات کسی اور طرف نہیں کریں، بنی گالہ پولیس پہنچ چکی تھی، ایف سی پہنچ چکی تھی خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے، اور اریسٹ کے بعد حالات خراب ہو جاتے، خان صاحب نے کہا احتجاج ختم کر دیا جائے۔ خان صاحب کو 3 نومبر 2022 کو گولیاں ماری گئی۔ خان صاحب نے ایک اور لانگ مارچ کا اعلان کیا کہ جو پہنچنی تھی اسلام آباد۔ اس موقع پر پورے پاکستان میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، پورے ملک میں احتجاج ہو گیا اپنے لیڈر کے لیے، لیکن خان صاحب نے ایک بار پھر اپنے ملک کی خاطر، اس ملک کو خونریزی سے بچانے کے لیے خان صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ پھر نومبر کے اینڈ میں ایک بہت بڑا اجتماع راولپنڈی میں ہوا۔ آج سے پہلے میں نے اتنی تعداد میں لوگ نہیں دیکھے۔ تحریک انصاف کا ارادہ تھا کہ یہ اسلام آباد داخل ہوں گے یا اقبال پارک، جس کو نواز شریف پارک پہلے بولتے تھے، ادھر دھرنا دیں گے، لیکن نیت حکومت کی خراب تھی، پی ڈی ایم کی حکومت خراب تھی، انہوں نے خونریزی کا پلان بنا لیا تھا، لیکن خان صاحب نے اس ملک کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ خان صاحب صرف چند لوگوں کے نام لیتے رہے، لیکن خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فوج عوام اپنے سامنے ہوں۔ خان صاحب نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے۔ اس موقع پہ بھی خان صاحب پیچھے ہٹ گئے اور خان صاحب نے کہا کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو کروں گا۔ جیسے زمان پاک پہ بیشتر بار حملے ہوتے رہے اور ہر موقع پر عوام نکلتی رہے، خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دیا گیا۔ 12 اپریل ہو، 14 مارچ ہو، 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر خان صاحب پہ ایک بار پھر ان لوگوں نے جان لیوا حملہ کیا، لیکن اللہ پاک نے خان صاحب کو ادھر سے پھر محفوظ رکھا۔ اس موقع پر اتنی تعداد اسلام آباد میں تھی کہ خان صاحب ایک کال دیتے کہ ریڈ زون جاؤ، یقین کریں حالات بدل سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی خونریزی ہونی تھی۔ خان صاحب نے اس ملک کو خونریزی سے بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ زمان پارک میں جس طرح حملہ کیا گیا، خان صاحب کے بچوں کی تصویریں توڑی گئی، وہ سب کے سامنے۔ پھر 9 مئی کی باری آتی ہے، سب سے جو مین چیز ہے 9 مئی جو چل رہا ہے، خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، میرے سامنے خان صاحب کو گرفتار کر کے لے کر گئے۔ میں سب سے پہلے خان صاحب کے ساتھ ساتھ نیب آفس گیا، ہم ادھر ہی رہے، ہم خان صاحب کے باہر نیب دفتر میں رہے، ادھر چند لوگ آئے فوج کے خلاف نعرے لگاتے رہے، ہم نے منع کیا، ہم نے کہا یہ میرے خان کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ فوج کے خلاف نعرے لگائیں۔ لوگوں کو اکسانے لگے، چلو چلو جی ایچ کیو چلو۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ میرے خان کی تعلیم ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم 9 10 11 12 جب تک خان صاحب جیل میں تھے ہم پرامن احتجاج جاری رکھے، ایک پتھر تک نہیں مارا، شیل کھاتے رہے لیکن ایک پتھر نہیں مارا کسی پولیس والے کو، کیونکہ میرے خان نے ہمیں پرامن رہنے کا سبق دیا ہے۔ یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بول رہا ہوں، میرے خان نے ہمیشہ کہا ہے پرامن طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے۔ آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے جو لوگوں کو اکسا رہے تھے، میرے سامنے لوگوں کو اکسا رہے تھے، وہ نہیں پکڑے گئے۔ کو کمانڈر ہاؤس وہ بھی سب کو پتا ہے کہ لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا، اور جو اکسانے والے تھے وہ ابھی بھی باہر پھر رہے ہیں۔ پھر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا 5 اگست 2023 کو۔ خان صاحب چاہتے تو لیڈرشپ سے بول کے احتجاج کی کال دے سکتے ہیں، ابھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ عوام کو پھر ماریں گے۔ 9 10 11 12 مئی میں 25 ہمارے جوان شہید ہوئے، 3 لوگ پیرالائز ہو گئے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خان صاحب
ہمیشہ اس ملک کی بقا کی خاطر، اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانے کی خاطر سٹیپ بیک ہوتے رہے، لیکن خان صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ خان صاحب ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ پرامن طریقے سے معاملات حل ہو جائیں۔ خان صاحب بیماری کی حالت میں لاہور سے اسلام آباد آیا کرتے، گھنٹوں گھنٹوں ہائی کورٹ میں بیٹھا کرتے، کبھی تھرڈ فلور جا رہے ہوتے عامر فروخ صاحب کی عدالت میں، کبھی گراؤنڈ فلور آ رہے ہوتے۔ 3-4 دفعہ ایک دن میں خان صاحب کو چکر لگائے گئے۔ خان صاحب اس لیے آتے رہے کہ خان صاحب نے کہا میں اس قانون کو فالو کرتا ہوں، میں اس ملک میں جو لا اینڈ آرڈر ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ خان صاحب نے یہ مثال دی ہے، آنے والی جو تاریخ ہے وہ خان صاحب کو اچھے لفظوں میں یاد کرے گی، وہ بولے گی کہ ایک بندہ تھا جس نے اس ملک کو دلدل سے نکالنے کی خاطر، اس ملک کو خون ریزی سے بچانے کی خاطر ہر احکامات پہ عمل کرتا رہا، ہر موقع پہ وہ ملک کی خاطر گردن چکاتا رہا، لیکن اپنے موقف سے نہیں ڈٹا۔ خان صاحب نے کہا میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر دو، لیکن میری عوام کے ساتھ نہ کرو۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولتا ہوں، 9 مئی میں خان صاحب کا کوئی رول نہیں ہے۔ کہ اگر خان صاحب کا رول ہو تو خان صاحب نے بولا ہوگا کہ مجھے اس طرح گھسیٹ کے لے کر جاؤ۔ میں حیدر سعید قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ میرے سامنے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ عمران خان کبھی فوج کے خلاف نہیں بولتے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فوج پہ حملہ کرنا ہے۔ ہمیشہ خان صاحب نے پرامن رہنے کی تنقین کی ہے۔ لہٰذا ملک کا سوچیں، عمران خان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے پاس بیٹھ کے اس کی بات مانیں، ورنہ اگر خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو یہ جو عوام ہے، یہ عوام کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ اگر حالات اس طرف چلے گئے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ ابھی تک خان صاحب عوام کو روک رہے ہیں۔ خدا را اپنی انا کو پیچھے رکھیں اور اس ملک کی خاطر آپ بیک ہو جائیں، کیونکہ عوام سب کچھ ہوتی ہے۔ اور یقین کریں مجھے فوج سے محبت عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جیسے اپنا لال مسجد کو آپریشن ہوا تھا، مجھے اس طرح محبت نہیں رہی، میں پہلے فوج میں جانا چاہتا تھا، لیکن مشرف کے جو اٹیکس مشرف نے جو کرائے تھے لال مسجد میں تھوڑا سا نفرت سی ہو گئی تھی، تو خان صاحب نے میرے دل میں فوج کی محبت ڈالی ہے۔ خان صاحب نے میرے دل میں فوجیوں کی محبت ڈالی ہے۔ خان صاحب نے کہا یہ میرے بچے ہیں، تو اس وجہ سے وہ میرے بھائی ہیں۔ تو خدا را آپ جو ایک نفرت ڈال رہے ہیں اس سے باہر نکلیں، مہربانی ہوگی، شکریہ۔